سر قرآن مجید میں جو حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا جس میں رجب المرجب بھی شامل ہے، سر یہ رجب المرجب کے مہینے کی ایک اسپیشلٹی یا اس کی جو خصوصیت ہے، اس کو حرمت والا مہینہ کہنے کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ کہنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا کہا۔ اس کی جو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کی تقدیس کی جائے، اور احترام یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں بالخصوص گزارا جائے۔ ویسے تو ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اس مہینے میں بالخصوص اہتمام کے ساتھ مزید عبادات کو بجا لایا جائے، مزید ذکر و اذکار کو اپنی شمولیت میں داخل کیا جائے، اپنے معمولات میں داخل کیا جائے۔ اور جو علماء کرام نے اس کو ذکر کیا، اس کی مختلف وجوہات ذکر کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ، اس دور میں بھی لوگ اس مہینے میں ادب کرتے تھے۔ بالفرض اگر جنگیں آپس میں کوئی ان کی نچاکیوں کی بنا پر جاری ہوتی تو جیسے یہ مہینہ داخل ہوتا، وہ اس کے احترام میں یہ قتل و غارت کو روک دیتے تھے۔ اپنے انداز سے وہ اس مہینے کو بہت اہتمام اور ادب سے گزارتے تھے۔ آج یہاں پر ایک بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم بڑے ماڈرن معاشرے میں رہتے ہیں، بڑی ترقی یافتہ معاشرہ ہے، ہم نہ جانے اس کی ہم تعریفات کیا کریں گے، ترقی کیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینا یہ ترقی ہے، یا بڑے بڑے جناب مارکے مار لینا یہ ترقی ہے۔ بنیادی طور پر تو ترقی یہ ہوتی ہے کہ انسان صحیح معنی میں اخلاقیات میں آئے، اور اس کا ایک معیار ہو انسان کا، ایک اس کی گفتگو کا، لہجے کا، ایک اس کا وقار ہونا چاہیے معاشرے میں، اور ہر قسم کے مکر و فریب سے، ہر قسم کے جھوٹ و مکار سے، ہر قسم کے دھوکہ دنی سے جب تک معاشرہ پاک نہیں ہوتا تو کیا اس کے اندر ترقی ہوگی معاشرے میں؟ اصل تو ترقی یہ ہے جس کا فقدان ہے۔ تو اب اگر ہم کمپیئر کریں اس معاشرے سے کہ وہ لوگ ادب کر رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ ہیں، زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں، اور اس کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں، جی وہ تو ایسے تھا ایسا تھا۔ اگر ہم کمپیئر کریں تو آج کل جو مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی بھی اقرار کرتے ہیں، اگر ان کی حالت دیکھ لیں تو کیا ہے؟ اگر تو واقعی احترام کر رہے ہیں تو صد تحسین ہے ان کے لیے، وہ لائق تحسین ہے، اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن جو میرے بہن بھائی یا کوئی اس طرح کے ان کے بچے اس مہینے میں بھی باز نہیں آ رہے، یا اس مہینے کے اندر بھی ان کو کوئی خوف خدا نہیں آ رہا، اور وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، اور طرح طرح کے گناہوں کو سر عام کرتے ہوئے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے یا وہ والے معاملات بہتر تھے؟ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ عرب کے لوگ بھی، زمانہ جاہلیت کے لوگ اس میں یہ کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہاں تک بھی میں نے ایک جگہ دیکھا، ظالم کے جو ظلم سے بچنے کے لیے لوگ خصوصاً اس مہینے کا انتظار کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی مہربانیاں بام عروج پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ظالم سے بچنے کا مہینہ، ظالم سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہو کر اس ظالم سے نجات پانے کا بھی مہینہ یہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک کے حالات کیا جا رہے ہیں اس وقت، بڑی خستہ حالی ہے۔ تو بجائے ہم دائیں بائیں آئیں شائیں کرنے کے، اس مہینے میں رو رو کے اللہ کے حضور دعا کریں، گولڈن چانس ہے۔ ہاں جی، اور دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں بھی کوئی موسیٰ عطا کر، ہمیں بھی کوئی عمر عطا کر، کہ جو ہمارے ملک جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہم کاش کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مثلا جس مقصد کے لیے بنا وہ تو نظر ہی نہیں آیا نا، 75 سالوں میں نظر نہیں آیا اس انداز سے۔ جس کی خاطر یہ ملک بنا وہ چیز تو نظر ہی نہیں آئی، اور اس سے سارے اتفاق کریں گے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ مہینے میں دعائیں کرنا،
انشاءاللہ ظالموں سے نجات پانے کا یہ مہینہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے حضور رجوع کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا، غفلت کی چادر کو اتارنا پڑے گا. تو بس اگر اتنی باتیں ہم سمجھ جائیں تو شاید یہ مہینے کی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات. تو بس دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام، اس کی تقدیس و تحریم اور تکریم ہم سب کو نصیب فرما دے. آمین صدقہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. آپ ویورز کے ذہن میں اگر اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ اپنے سوالات اور قیمتی تجاویز کا کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، ہم آپ کے مشکور ہوں گے.